السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، تھوڑا سا وقت نکال کر شب برات کے متعلق چند ضروری باتیں پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ حدیث شریف میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شعبان میں ایک روزہ رکھا اس پر شفاعت حلال ہو گئی۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شعبان کی 15 شعبان کو روزہ رکھا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم اور آپ 14 اور 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارے پرانے اعمال کا جو رجسٹر ہوتا ہے، جو کاپی ہوتی ہے، وہ بند کی جاتی ہے اور نئے سال کے لیے نیا رجسٹر ہمارے نام اعمال کا اللہ رب العزت فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں ہم اور آپ ایسے حالات میں روزے سے رہیں کہ جب ہمارے نام اعمال کا پرانا کھاتہ بند کیا جاتا ہے اور نیا ہمارا رجسٹر شروع ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں ہم روزے سے رہیں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ قرآن و حدیث میں فضائل اور اعمال کے بڑی ارشادات ہیں۔ ہر کسی پر عمل ناممکن ہے، ہمارے لیے یہ ناممکن سا ہے کہ ہم رات و رات عبادت کریں، دن میں بھی ہم ذکر و اذکار میں ہی مبتلا رہیں۔ تو ہمارے اسلاف کرام نے چند اہم نقطے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جیسے شب برات میں 6 رکعت نفل پڑھنے کا معمول، کہ مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، 2 کر کے 2 رکعت پہلی میں یہ نیت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں ایمان والی طویل زندگی عطا فرمائے، دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی فضیلت یہ ہے کہ جس نیک مقصد کے تحت سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھی جاتی ہے، پھر 2 رکعت بلا مصیبت سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سورہ یاسین شریف اور دعائے نصف شعبان پڑھی جائے یا پھر سنی جائے۔ تیسری بار پھر 2 رکعت اس نیت سے پڑھی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اپنا محتاج رکھے، کسی غیر کا محتاج نہ بنائے، اس نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی 2 سورہ یاسین شریف اور دعائے نصف شعبان پڑھی جاتی ہے۔ ان نوافل میں سورہ کی کوئی قید نہیں ہے، بہتر ہے کہ الحمد کے بعد سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ قرآن پاک پڑھنے کا ہر رکعت پر ثواب ملتا رہے۔ حدیث شریف سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کے حوالے ہمارے نام اعمال کو پیش کر دیتا ہے، اور کسی زندگی ملنے والی ہے، کس کی موت ہونے والی ہے، کسی روزی دیا جائے گا، کس کی روزیوں کو تنگ کر دیا جائے گا، اسی رات سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا رب کے حضور اپنے ہر جائز تمنا و مرادوں کی آرزو کریں اور دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے ہر نیک جائز تمنا و مرادوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ گناہوں سے سچی توبہ کریں اور حقوق العباد اگر ہم پر ہیں تو حقوق العباد کی ادائیگی کریں۔ کسی سے قرض لیا ہے یا کسی کو ناحق ستایا ہے یا کسی کا مال غصب کیا ہے یا کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، تو یہ سب سارے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں یا پھر اس سے معاف کرا لیں، اس لیے کہ جب تک وہ بندہ اپنی حق معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں فرماتا ہے۔
لہٰذا کوشش کریں جس کے حق ہیں آپ اس کی ادائیگی کر دیں یا پھر اس سے معافی مانگ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت کا نغمے جاں فضا عطا فرماتا ہے، جنت کا مزدہ عطا فرماتا ہے، خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا کثرت کے ساتھ اور اپنے جانے انجانے گناہوں سے رب کے حضور سچی توبہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرما دے۔ ہمارے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ اس رات میں غسل کرتے ہیں، اور اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے، فرمایا گیا کہ شب برات کی رات میں آب زمزم شریف کا پانی ہر پاک پانیوں میں ملا دیا جاتا ہے، لہٰذا بہتر ہے رات میں غسل کریں، اور اس میں یہ بھی بہتری ہے کہ 7 بیری کے پتے آپ لے لیں، اسے جوش دے دیں، اسے 1-2 لیٹر پانی میں آپ گرم کر لیں اور اسے پانی میں ملا کر آپ اس سے غسل کر لیں۔ اس کی برکت سے آپ پر سال بھر جادو وغیرہ کے اثرات نہیں ہوں گے۔ قبرستان جانا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب برات کی رات کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، وہاں امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور قبرستان والوں کے حق میں بھی دعا فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ جنت البقیع میں حضور کے والدین کا یا حضور کے بھائی بہنوں کی قبر نہیں ہے، لہٰذا امت مسلمہ کے لیے حضور دعا فرما رہے تھے۔ لہٰذا ہم بھی، ہمارے باپ دادا آبا و اجداد اگر مدفون ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہیں تو بھی آپ قبرستان جائیں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایسی بڑی راتوں میں ہم نفل پڑھیں یا قضا نماز اگر ہمارے ذمہ باقی ہے تو قضا پڑھیں، تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں تو آپ قضا پڑھیں۔ 5 بڑی راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، جس میں ایک شب برات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل 15ویں شعبان کی رات کو میرے پاس آئے اور کہا، آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، مگر مشرک یعنی شرک کرنے والا، کینہ پرور، دل میں بغض و کینہ رکھنے والا، قاطع رحم یعنی تعلقات کو ختم کرنے والا، مومن سے رشتہ توڑنے والا، تکبر گھمنڈ کرنے والا، اور اپنے پائچے یعنی پیجامے یا پینٹ یا تہبند کے کو جو ہے ضرورت سے زیادہ نیچے رکھنے والا اور گھمنڈ کے طور پر اسے زمینوں میں گھسیٹ کر چلنے والا، والدین کا نافرمان، شرابی، ایسے بڑے بڑے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ اسی عظیم الشان رات بھی بخشش نہیں عطا فرماتا ہے جب تک وہ اپنی ان خطاؤں سے رب کے حضور سچی توبہ نہ کر لیں۔ لہٰذا اپنے رب کے حضور سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نظر رحمت فرماتا ہے اور رب کے فرشتے صبح طلوع فجر تک ندا دیتے ہیں، کوئی بخشش و نجات چاہنے والا، ہر کوئی بیماری سے شفا چاہنے والا، ہر کوئی روزی مانگنے والا، اللہ تعالیٰ اسے روزی عطا فرمائے۔ لہٰذا کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ شب بارات کا معمول جو سنیوں کا یہاں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو حوالہ آپ کوٹ کریں۔ یہ وہابی کہتے ہیں کہ شب برات کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، یہ دیکھو تمہارے امام ناصر الدین البانی کی کتاب میں صحیح حدیث ہے، وہ کہتے ہیں۔ اب وہابی کہے گا شب برات لفظ عربی نہیں ہے، یہ لفظ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز کا لفظ بھی تو عربی میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو نماز کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ ان کا قول جو ہے آپ سماعت فرمائیں۔ یہ کہتے ہیں ناصر الدین البانی، یہ وہابی کے بڑے امام ہیں، کہتے ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو جھانکتے ہیں، اس نے لکھا ہے،
چونکہ ہم لوگ یہ جمع کا صیغہ اللہ کے لیے نہیں بولتے ہیں۔ اللہ جھانکتا ہے، ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے، ماں سوائے شرک کرنے والے، باہم بغض و عداوت رکھنے والے کو اللہ نہیں بخشتا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے احادیث صحیحہ اردو، صفحہ نمبر اس کا 467 ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایسے بدعقیدوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، اس لیے ڈاکٹر اقبال ہمیں سمجھا گئے ہیں کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور کسی شاعر کا یہ شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔